السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، راجہ عمران اصغر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ کیمبرج انٹرنیشنل سائنس کالج تلنگانگ نے آن لائن کلاسز کا اجرا کیا ہے، تو ہم نے اس سے پہلے 2 کلاسز میں پیپر پیٹرن پڑھا، ایک میں، اور کل کی کلاس میں جو پہلا سبق ہے ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کو دیکھا۔ مصنف مولانا شبلی نعمانی کا تعارف آپ کو بتایا، اہم نکات اسباق کے بتائے ہم نے آپ کو۔ آج انشاءاللہ اس سبق کے جو مشقی سوالات ہیں اور اس کے علاوہ کچھ 2-3 جو اہم سوالات اس سبق میں موجود ہیں جو پیپر میں قوی امکان ہے ان کے آنے کا، وہ بھی کریں گے۔ تو چلتے ہیں پہلے سوال کی طرف۔ ایک دفعہ پھر میں دہرائے دیتا ہوں، ہمیشہ سبق کا عنوان ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سبق کا نام نہیں لکھتے بلکہ آپ نے لکھنا ہے سبق کا عنوان، مصنف کا نام مولانا شبلی نعمانی۔ اچھا، مشق کی سوالات میں سے پہلا سوال، ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا مراد ہے؟ ہجرت لفظ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا، اس کا مطلب یہ ہے۔ اسلام میں ہجرت سے مراد اللہ کی رضا کے لیے ایک جگہ سے، ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں منتقل ہو جانا۔ اب ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا مراد ہے؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل مکہ کو اسلام کی دعوت دی تو اہل مکہ آپ کے جانی دشمن بن گئے۔ اہل مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہما آپ پر ظلم و ستم کی انتہا کر دی۔ اسی ظلم و ستم سے تنگ آ کر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ اس کو ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں۔ دوسرا سوال ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کے کون سے سال ہجرت فرمائی؟ میں ایک دفعہ پھر دہرا دیتا ہوں سوال، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کے کون سے سال ہجرت فرمائی؟ اس کا جواب یہ ہوگا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کے 13ویں سال مکہ مکرمہ سے دارالامان مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کے 13ویں سال مکہ مکرمہ سے دارالامان مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ تیسرا سوال، حضرت امیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کون سی شخصیت مراد ہیں؟ حضرت امیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کون سی شخصیت مراد ہیں؟ اس کا جواب یہ ہوگا، حضرت امیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مراد داماد رسول حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد ہیں۔ حضرت امیر سے مراد داماد رسول حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ چوتھا سوال،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا ارشاد فرمایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ کو یاد ہوگا کل جب ہم نے سبق پڑھا تھا تو میں نے آپ کو بتایا کہ ہجرت کی رات جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب امیر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ حکم دیا کہ آپ آج میرے بستر پر میری چادر اوڑھ کر سو جائیں اور صبح ہوتے ہی تمام لوگوں کی امانتیں واپس کر دیں، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ سے امن کی سرزمین مدینہ کی طرف ہجرت کا حکم ہو چکا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک صفت یہ بھی تھی کہ آپ امین تھے، آپ امانت دار تھے، تو اہل مکہ کی بے شمار امانتیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس موجود تھیں۔ چنانچہ ہجرت کی رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی سے ارشاد فرمایا کہ آپ میرے پلنگ پر میری چادر اوڑھ کر سو جائیے اور صبح کو تمام لوگوں کی امانتیں واپس کر کے مدینہ تشریف لے آئیے۔ پانچواں سوال، حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کون تھیں؟ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کل کے کلاس میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حار ثور میں پوشیدہ تھے تو ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی صاحبزادی تھی، وہ کھانا لے کے آتی تھیں۔ اب سوال حضرت اسماء کون تھیں؟ تو اس میں آپ لکھیں گے کہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی صاحبزادی تھی۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی صاحبزادی تھی۔ چھٹا سوال ہے، قریش نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کرنے کا کیا انعام مقرر کیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہجرت کی رات مکہ سے مدینہ پاک کی طرف روانہ ہوئے تو اس کے بعد جب کفار کو یہ معلوم ہوا کہ حضور یہاں سے تشریف لے جا چکے ہیں تو پھر انہوں نے ان کے سردار اکٹھے ہوئے، انہوں نے فیصلہ کیا اور یہ منادی کرا دی، یہ اعلان کرا دیا کہ جو شخص حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کر کے لائے گا اسے 100 سرخ اونٹ انعام میں دیے جائیں گے، جو کہ اس وقت ایک خون بہا کے برابر تھے۔ بات کی سمجھ آئی؟ قریش نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کرنے کا انعام 100 اونٹ مقرر کیا، جو کہ اس وقت ایک خون بہا کے برابر تھا انعام۔ ابھی تک ہم نے 6 سوال کیے ہیں، مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی۔ 7واں سوال جو آپ کی ایکسرسائز میں، کتاب کی ایکسرسائز میں موجود ہے، سراقہ بن جشم کیسے طائب ہوا؟ اچھا، اب جب قریش نے یہ اعلان کر دیا کہ اتنا انعام دیا جائے گا، تو سراقہ بن جشم اسی انعام کو لینے کی لالچ میں نکلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کرے گا اور انعام حاصل کرے گا۔ اب کیا ہوا؟ وہ ڈھونڈتا ڈھونڈتا حضور اور حضرت ابو بکر کے قریب پہنچ گیا۔ اب جو ہی قریب پہنچا، پہلا واقعہ یہ ہوا کہ اس کے گھوڑے نے ٹھوکر کھائی اور گر گیا۔ فال سے تیر نکالے لیکن جواب میں نہ نکلا۔ پھر قریب پہنچا، اب دوبارہ ہمت کی، کیونکہ اتنا انعام، 100 اونٹوں کا انعام، گراں قدر معاوضہ کچھ کم نہ تھا۔ اس نے دوبارہ ایک کوشش کرنے کی کوشش ٹھانی کہ میں دوبارہ کوشش کرتا ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق کو گرفتار کر کے انعام حاصل کر لوں گا۔ لیکن جیسے ہی وہ حضور کے قریب پہنچا تو اس کے گھوڑے کے پاؤں گھٹنوں تک زمین میں دھنس گئے۔ اب اس نے جب یہ سارا ماجرا دیکھا تو اس نے کہا یہ تو کوئی اور ہی معاملہ ہے، یہ تو کچھ اور ہی معجزات ہیں۔ تو وہ فوراً اس نے تائب ہونے کی درخواست کی، اور ساتھ ہی یہ درخواست کی کہ مجھے فرمان امن لکھ کے دیا جائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق کا غلام، جس کا نام عامر بن فہیرہ تھا، وہ بھی موجود تھا۔ تو اس نے چمڑے کے ایک ٹکڑے پر فرمان امن لکھ دیا۔ تو یہ وہ طریقہ تھا جس پہ سراقہ بن جشم، یہ وہ عوامل تھے جو سراقہ بن جشم طائب ہوا۔ اچھا، اس کے یہ تو آپ کی جو درسی کتاب ہے اس میں سوالات موجود تھے۔ ابھی جو اس سبق میں اہم سوالات، جیسا کہ ابھی میں نے عامر بن فہیرہ کا ذکر کیا، تو بعض اوقات یہ سوال آتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام کا نام کیا تھا؟ عامر بن فہیرہ۔ کیا نام تھا جی؟ عامر بن فہیرہ۔ شاباش، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اچھا، ایک اور سوال کہ جو 3 راتیں حضور نے غار ثور میں گزاری، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوراک کیا تھی؟ تو اس کا جواب یہ ہوگا کہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا گھر سے رات کو کھانا پکا کے لاتی، اور وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھا لیتے۔ ابن ہشام نے یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق کا غلام بکریاں چرا کے لاتا،
اور ان کا جو دودھ ہے وہ حضور اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوراک تھی۔ اچھا، سوال یہ بھی آتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق کے غلام نے فرمان امن کس چیز پہ لکھ کر دیا؟ تو اس کا جواب ہوگا کہ سراقہ بن جشم کو حضرت ابو بکر صدیق کے غلام نے فرمان امن چمڑے کے ایک ٹکڑے پر لکھ کر دیا۔ ایک اور سوال کہ حضور جب مدینہ پہنچے تو آپ کا استقبال کس طرح کیا گیا؟ اہل مدینہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے، آپ کی آمد کا انتظار تھا۔ تو جب ایک یہودی نے قرائن سے دیکھ کر پہچانا تو اس نے اعلان کیا کہ اہل مدینہ لو سن لو، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے ہیں۔ تو سارا شہر نعرے تکبیر کی صداؤں سے گونج اٹھا اور اہل مدینہ نے آپ کا پرتپاک استقبال کیا۔ آج ہم نے ہجرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ اہم سوالات جو مشق میں دیے گئے تھے اور چند ایک اضافی سوالات کیے۔ کل انشاءاللہ اسی عنوان میں مزید جو چیزیں ہیں وہ دیکھیں گے۔ شکریہ۔